अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, हमने जो प्रोग्राम शुरू किया था जनरल शाहिद और ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब के साथ, उसमें हमने बेसिकली मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे बात की थी कि पाकिस्तान के मामलात कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से उनको हल करना चाहिए। मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट किया गया और उसमें बताया गया कि ये पिन पॉइंट करके चीज़ें बता दी गई कि माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है और मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। आज उसी की कंटिन्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, उनके सॉल्यूशंस हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। आज उसी बारे में बात करेंगे और साथ-साथ थोड़ी-सी जो हमारी तड़का है सियासत का, वो भी लगाएँगे और इस पूरी गुफ्तगू के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। उनसे बात करेंगे। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वालेकुम टाइम। सलाम। और फिर साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, एज यूजुअल हमारे बहुत ही फायर ब्रांड स्पीकर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत शुक्रिया इसरार भाई, ग्रेट टू बी प्लेजर ऑलवेज टू बी इन योर शो और सैटरडे नाइट मजा आता है थैंक यू सर। सैटरडे नाइट स्पेशल आपके साथ होता है सर। जी हमारा वीकेंड अच्छा गुजर जी। जाता है आप लोगों की वजह से। और हमारा व्हाट एन ऑनर कि नाउ जनरल मोहम्मद शाहिद हैज जॉइंड अस, तो मुझे तो बहुत माशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोग्राम नाउ। माशाल्लाह थैंक यू माशाल्लाह। ब्रदर फारूक, सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल शाहिद साहब आपसे जरा शुरू करते हैं सर जी कि पिछली दफा जी जो हमने बात की थी उसमें हमने बात की थी कि मुख्तलिफ जो लेवल्स के प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। फिर आपने ये भी बताया था कि जो अगली लीडरशिप है वो केपी की तरफ से आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध वगैरह जो है ये नाकाम हो चुके हुए हैं। तो अब मुझे जरा बताएं कि अब आप मैक्रो लेवल पे इसको किस तरह देख रहे हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं जो आपने प्रॉब्लम्स बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर भाई, बात सारी ये है कि अगर हम पाकिस्तान के मसलों को अगर लॉजिकली एनालाइज करें एंड देन भी लुक अराउंड, दुनिया को गौर से देखें कि दुनिया में लोगों ने अपने मसाइल कैसे हल किए हैं, दो तीन चीजें आती हैं जहन में, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। कुछ अरसे पहले नस्ट में ना चाइना के एम्बेसडर आए थे। तो आई वॉज एक्टिंग एज ए होस्ट विद चाइनीज एम्बेसडर। तो जैसे हमारा पाकिस्तानियों का है, हमने उनसे बातचीत शुरू की और कहा कि वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद चाइना। आई टोल्ड हिम दैट आई विजिटेड चाइना फॉर नंबर ऑफ टाइम्स एंड देयर वर टाइम व्हेन चाइना वाज फार बिहाइंड एंड वाज नॉट अ leading country in the world, and how quickly it has developed in the last decade or so, or 2 decades में कितना इसने प्रोग्रेस किया है, किस तरह किया है। We would like to emulate your model. उसने कहा hold on, please be very careful when you say this. Every country has its own environment. Every country has its own way of living, way of life, culture, civilization. What Absolutely. suits us may not suit you. हाँ, So every country has to devise its own solution. वो जो अभी आप बात कह रहे थे ना कि जी तड़का तड़का लोकली चलता है, ठीक है ना जी। इसमें बहुत जरूरी है कि आप दुनिया को देखें। उन्होंने कहा देखें, अब हमने अपनी एक डेमोक्रेसी इवॉल्व की है, इट्स अ सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है जी। और उसके अंदर डिफरेंस ओपिनियन भी चल रहा है, हर चीज चल रही है। और सबसे बड़ी जो बात उसने कही, मेरिट बेस्ड लीडरशिप उभर के सामने। मेरिट मेरिट बेस्ड, बेस्ड लीडरशिप, क्या मेरिट बात। बेस्ड लीडरशिप, देखे ना जी। और दूसरी चीज जो मुझे इम्प्रेस की है चाइना से, वो मैं आपको एक चीज बताऊं। एक हुआ करते मोइन कुरैशी, कुछ अरसे के लिए हमारे सदर भी बने थे, जब दरमियान में फौजी एक आया था जी जी, सिलसिला। वो आए थे थोड़ी देर के लिए। जी जी। उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है डेंग शॉपिंग का, डेंग क्या शॉपिंग, जिन्होंने चाइना के मौजूद तंग के बाद दूसरे बड़े लीडर समझे जाते हैं, जिन्होंने रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया और ग्रेजुअली इकोनॉमी को उस तरफ लेके गए जिस तरफ वो आज पहुंची हुई है। तो मोइन कुरैशी से किसी ने पूछा कि आप किससे इंप्रेस हो, उसने कहा मैं डेंग शॉपिंग से बड़ा इंप्रेस हूं। क्यों? वो कहते हैं जी वो जैसे भी थे, मैं इंटरव्यू उनसे करने गया उस वक्त, शायद में वर्ल्ड बैंक में थे। तो वो कहते हैं जी हुआ ये कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। उसने कहा मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप मुझसे इस वक्त पूछेंगे कि चाइना के रिमोटेस्ट वेस्टर्न रीजन, ऑब्वियसली हमारे नॉर्थ में है वो रीजन, अनरेस्ट जिसमें बढ़ रहती है, उसमें इस रात के 10 बजे एक गरीब किसान बैठ के अपनी बीवी के साथ क्या बात कर रहा है मुझे पता
What is क्या his बात। problem? आपको समझ आएगी. अच्छा, मैं सन त्सू की एक कोट आपको प्रेजेंट करता हूँ. ये he was one of the strategists. उसने ये कहा था, चाइनीज था, और मैं आपको बताऊं दुनिया बड़े कम लोग निकले हैं जो नई बातें कही हैं, बहुत कम. आप उठा लें किताबें दुनिया की, आपको बड़े कम लोग मिलेंगे. आपको सब कॉन्टिनेंट का भी मिल जाएगा. कोयतलिया आस्त्रा शस्त्रा जिसने लिखी थी, उसको हाँ। भी लोग पढ़ते हैं अभी. नई बातें नहीं कोई करता. इसी तरह संत जो स्ट्रेटेजिस्ट है, और वो प्रिंस मैकेवली ने जो लिखी है वो भी पढ़ी जाती है. एनीवे, संत ने कहा है कि इफ यू नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, you'll fight 100 battles and win all of them. If you know yourself and you don't know your enemy, you lose half of them. And if you don't know yourself and if you don't know the enemy, you don't stand a chance. हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारी लीडरशिप जानती नहीं है हमारी अवाम कौन है. वो बेचारे चाहते हैं कि हमारे लीडरशिप बाहर से ऑक्सफोर्ड से होके आ जाते हैं. दे लिव विद अ गोल्डन स्पून इन देयर माउथ. वो कहीं से निकल के कहीं से उठ के आ जाते हैं, और वो तकरीर ऐसी उर्दू में करते हैं कि हम देख के हैरान रह जाते हैं. वो जैसे अंग्रेज के दौर में हमारे लोग थे ना जी, वो अंग्रेजी उर्दू अंग्रेजी लैंग्वेज बोलते थे, और जवान तुम क्या करता, इस तरह करके ना जी. तो ये भी उसी तरह की उर्दू बोलते हैं. हाउ डू दे रिलेट? इनका कोई बच्चा इधर पढ़ता नहीं, इनका कोई यहाँ से लेन देन नहीं है, प्रॉपर्टीज इनकी. अरे मैं अब जो लेकिन इनको वोट तो हम ही देते हैं ना जनरल साहब. वो किसको दें जी? मसला ये है ना, सिस्टम ऐसा हमने बनाया हुआ है. देखिए ना, प्रॉब्लम ये है. मैं अब आपसे एक बात करूं. देखिए जी, बात ये है, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत डेमोक्रेसी लोग कहते हैं. अब सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म भी है, ठीक है ना जी. और उसके अलावा ऑब्वियसली थियोक्रेसी भी है कई जगह, और कई जगह के ऊपर ये बड़ी डिक्टेटरशिप भी है. भाई यही है ना, 3-4 चीजें. अरे इन्हीं में रह के हमने भी रहना है. लेकिन डेमोक्रेसी की कई फॉर्म्स हैं. आप जर्मनी को देखें, डिफरेंट फॉर्म. आप फ्रांस को देखें, डिफरेंट फॉर्म है. स्विट्जरलैंड को देखें, डिफरेंट फॉर्म है. Everybody have devised according to their own environment and obtaining conditions. हम मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश करते हैं. हम कहते हैं जी बस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट्स द एंड ऑफ इट, बस जी यही है. अच्छा, उसमें ये हो गया है. अब देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दैट्स अ वेरी वेरी एप्ट सिस्टम. उसमें अब इमेजिन योरसेल्फ कि इमरान खान खड़ा है, ये मरियम खड़ी हैं, ये बिलावल खड़ा है, किसको वोट पड़ेगा? और वोट उसी को पड़ेगा, उसी के नाम का पड़ेगा. तो करिस्मेटिक कौन है, किसको वोट? और दूसरी चीज, फिर वो करेगा क्या? वो सबसे अच्छे लोग लेके अपने एडवाइजर लगाएगा. दैट्स व्हाट द प्रेसिडेंशियल मेरिट बेस्ड सिस्टम, दैट्स अ मेरिट बेस्ड सिस्टम. तो ये पार्लियामेंटेरियन क्या करेंगे? ये करेंगे अपने लेजिस्लेशन, जो इनको आती नहीं है. अब इसलिए कोई लेजिस्लेशन अब जहां मैं तो बड़ी दफा गया हूं, इनको तो सॉरी टू से, मतलब वो फिर तौहीन हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं. मैं सेनेट की प्रोसीडिंग्स भी देखी हैं. 2 लोग बैठे होते हैं, इजलास शुरू हो जाता है. बारी बारी आएंगे, ऐसे हाथ हिलाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गपशप लगाएंगे, कैफेटेरिया में बैठ जाएंगे. मतलब रियली अमेजिंग. मैं आपको बताऊं, बड़े सीरियस बिल्स भी ना, there is no will. मैंने देखा है, ब्रिगेड साहब ने भी देखा है, हमने भी देखा है, जिंदगी गुजर गई उस गैलरी में, प्रेस गैलरी में. तो मैं बात खत्म करता हूं. उस सिस्टम में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ मोर डायरेक्ट सिस्टम. द मैन हु इज हेल्म ऑफ द अफेयर, जो कमांडर इन चीफ है, हु हैज टू लीड द नेशन, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. तो असेंबलियों का काम क्या? लेजिस्लेशन करना या इम्पीच कर देना उसको. तो आजकल ट्रम्प के साथ हो रहा है. तो पावर उसके पास भी है, ठीक है ना जी, असेंबली को. असल चीज में ये है कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए. हमारे यहाँ एक अजीब इम्बैलेंस है. प्रोविंशियल हमने 18th अमेंडमेंट की बात कर दी, लोग उधर के उधर ही है ना. कहीं बेसिक वो एक ना कोई यूनियन काउंसिल चल रही है. लोगों के मसले उधर होने ही चाहिए, उधर ही होने चाहिए. अभी इमरान खान गए मुल्तान में, कहा जी इधर हाई कोर्ट क्यों नहीं है, बेंच क्यों नहीं है? भाई होना चाहिए ना. वो बेचारा क्यों लाहौर आके चक्कर, वैसे ही मार जाते हैं लोग चक्कर लगा लगा के, और अगली तारीखें बढ़ जाती हैं. सही बात. तो मैं जो समझता हूं इसको, अच्छा अब मसला क्या है? अब पीपल्स पार्टी को ले लें,
اب نون کو لے لیں, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا پریزیڈنشل سسٹم, بیکاز دے آر ناٹ میرٹ بیسڈ. اور ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, انہوں نے ترقیاتی کام کر لیا, منسٹریاں لینی ہیں, وہ کہتے جی مارے گا, ڈیموکریسی ختم ہو گئی, پریزیڈنشل سسٹم آئے گا. اٹ از سم ہاؤ دی ادر اسٹگمیٹائزڈ ان پاکستان ود ملٹری لیڈرشپ. ملٹری جب بھی آتی ہے ایک, حالانکہ ایسی چیز نہیں, حالانکہ ایسی چیز. وی مسٹ تھنک, ہمارے ہاں انٹیلیجنسیا, ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے یہاں جو لوگ باقی ہیں جو کہ لائرز ہیں, پولیٹیکل اویئرنیس رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کہاں پہنچ گئے, یہ کون لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, کس طرح آ گئے ہیں. تو میرا مقصد میں بریگیڈیئر صاحب سے ذرا پوچھوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے پوری گفتگو سنی ہے اور اس کا جسٹ یہی ہے, وہ جس طرح وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ میری تعمیر میں مضمر تھی صورت ایک خرابی کی. تو لگتا یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہی اس میں ایک انہیرنٹ فلاز اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج تک یہاں پہ پھنسے ہوئے. ایک جس طرح کاپ ویب ہوتا ہے, اس میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس طرح ہم پھنسے ہوئے. پاکستان کو آپ سمجھ لیں کہ ایک مائکروکازم ہے پورے کے پورے اس خرابی کا, اور اس میں اب دیکھیں ایک قسم کا کھوکر پیلس ہے جو بن گیا ہوا ہے, جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے اس طرح کے اشرافیہ نے اور چلاکیہ نے. تو اب آپ بتائیں, کیونکہ آپ تو پچھلے کئی سالوں سے اتنے ایکٹیولی اس کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تو اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ سسٹم چینج کرنے کی طرف بڑھیں یا اسی سسٹم کو امپروو کرنے اور ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسرار کسانہ بھائی. جنرل محمد شاہد نے, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ایک زبردست بات جو ہے, وہ ٹاپک جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے, اور انہوں نے اپنی بالکل دلائل بھی دیے ہیں فار دی پریزیڈنشل سسٹم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 1-1.5 سال سے پاکستان میں واقعی میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی پریزیڈنشل سسٹم پہ ڈیبیٹ شروع ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جی پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کر رہی. خاص کر پچھلے 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پارلیمنٹ میں, کہ نہ یہاں پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے, نہ یہاں پہ کوئی مثبت قسم کا ہم پرفارمنس دیکھ رہے ہیں اپنے پارلیمنٹ لیجسلیٹرز کی. تو لوگ تو بہت مایوس ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ غالباً اس سینٹ الیکشن کے بعد جب یہ امپورٹنٹ مائلسٹون گزر جائے گا تو شاید اٹ از کوائٹ پاسبل 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں پاکستان میں جن کے اوپر معاملات شروع ہو جائیں گے. ایک 18th امینڈمنٹ میں جو فلاز ہیں, پوری 18th امینڈمنٹ تو ختم نہیں ہونے لگی, نہ ہونی چاہیے. میں آئی ایم آل فار پروونشل اٹانومی, لیکن جو اس میں مسئلے مسائل ہیں کہ ایجوکیشن میں ڈیولوشن, ہیلتھ سیکٹر کی ڈیولوشن اور فائنینشیل ریسورسز کی جو ڈیولوشن ہے, جو اس کا جو امبیلنس کریٹ ہوا ہے کہ سینٹر کمزور ہے, سینٹر کے پاس پیسے نہیں, پروونسز جو ہیں دے آر اوور فلوئنگ ود منی. خاص کر سندھ کے وجہ سے جتنا اوور فلو پیسہ وہاں پہ کر رہا ہے وہ جناب آدھے سے زیادہ تو باہر جا رہا ہے. سو پوائنٹ از دس کہ 18th امینڈمنٹ ہو جائے یا پریزیڈنشل سسٹم, اٹ از ویری مچ پاسبل دیٹ عمران خان میں, ہمیں کچھ بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, عمران خان میں گیو اس اے سرپرائز آفٹر دس سینٹ الیکشن, کہ جب اس کی وہاں پہ کمفرٹیبل میجورٹی ہو جاتی ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کے, کہ پھر یہ معاملات سامنے آئیں گے 18th امینڈمنٹ میں. اور نیب کے اندر جو تھوڑے چینجز آنے, وہ ذرا مائکرو لیول کی بات ہے, لیکن 18th امینڈمنٹ and I think the debate on the presidential system will start. ایک تو یہ بات. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جنرل شاہد نے بات کی ہے نا, اس کو میں مائکرو لیول پہ آپ کو بتاتا ہوں. کیا وہ تصویر تھی کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک خاندان کی ایک کرپٹ فیملی کی, ایک مافیا فیملی کی بیٹی ہو کے, یہی ہے نا اس کا رول, اور آلریڈی کنوکٹڈ ہے, بٹ اور سسپینڈڈ سینٹنس, سسپینڈڈ ان کی وہ سینٹنس ہوئی اور وہ بیل پہ ہیں. شی از چیئرنگ دی پارلیمنٹری میٹنگ آف دی پی ایم ایل این ایم این اے ان دا نیشنل اسمبلی. ایک ان الیکٹڈ پرسن ایک خاندان کو ریپرزینٹ, مطلب کیا ہے کہ ایک خاندان نے, چاہے ادھر بلاول ہو چاہے ادھر مریم نواز ہو, ان دونوں بچوں نے, ان 2 کرپٹ مافیا خاندان کے بچوں نے پاکستان کی سیاست, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی پالیٹکس کو ہوسٹیج رکھا ہوا. تو یہ دیکھیں نا, اب یہ جمہوریت آپ مجھے بتائیں, ان پارٹیز کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے.
ان دونوں پارٹیز میں. خیر اتنی پی ٹی آئی بھی اتنی جمہوری نہیں, لیکن اتنا کم از کم ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی تھی پچھلے 8 سال میں پی ٹی آئی میں کوئی الیکشن ہو جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کوشش کی تھی, there is no doubt about it. تسنیم نورانی صاحب تھے جو سیکنڈ الیکشن کمیشنر نے بنایا تھا, پھر وہ ریزائن کر گئے کیونکہ وہ معاملہ چلے نہیں, بٹ دے ٹرائیڈ. تو پھر روایتی سیاست پی ٹی آئی میں آگے تو معاملہ سکٹل ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل پریزیڈنشل سسٹم ایز اے سوٹیبل آلٹرنیٹو, اس کو بالکل ہمیں دیکھنا اور سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے, ہمیں دائیں بائیں سے خبر مل رہی ہے کہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ گورننس کے ہیں, ڈیموکریٹک سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, لوکل گورنمنٹ. دیکھیں لوکل گورنمنٹ میں سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ خدا کا خوف کرو بھائی, آپ ہمیں 4 فروری تک I want in the Supreme Court your plan for local government election this year. یہ نہیں کراتے ہیں, یہ ڈیوالو نہیں کرتے ہیں جو ایکچوئل اسپرٹ ہے آف دی 18th amendment and the constitution. دیکھیں نا کتنی بڑی, بیکاز ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ابھی بات کی, دیکھیں وہی بات قبضہ کرو. اب مائکرو لیول پہ آ جاتے ہیں, یہی تو ایشو ہے. یہ جب بری نواز کہتی ہیں کہ میں کھوکر پیلس, جب وہ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرمایہ ہیں, خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ قبضہ گروپ, قبضہ مافیا, وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور کہتے بھی ٹھیک ہے, اور کہتے ٹھیک ہے جی, یہ ان کی انویسٹرز ہیں, یہ ان کو روز کا پیسہ دیتے ہیں, روز کی فنڈنگ کرتے ہیں. اور میں آج آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لوں جو مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے. کھوکر پیلس کو اس کو انہوں نے ہٹ کیا گورنمنٹ نے, بالکل اینٹی پنجاب اینٹی کرپشن نے, اور ایل ڈی اے اور پنجاب پولیس سے مل کے انلیگل جو قبضہ ہے وہ 38 کروڑ کا چھڑوایا, 1.5-2 ارب روپے کا. پھر اس کے بعد آج آپ دیکھیں خواجہ آصف کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایریاز ہیں جو کہ اسٹیٹ لینڈ پہ, گریو یارڈ کے لینڈ, اس کے اوپر وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہیڈ آفس ہے وہ اس کو آج گرایا. اور پیچھے ایک ایم این اے ہے پی ایم ایل این کے, میرے خیال دستگیر صاحب, جن کا وہ پیٹرول پمپ تھا اس کے اوپر انہوں نے بنایا ایک پارک. کہنے کا مطلب یہ ہے, اور آج سے 1-1.5 سال پہلے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا نہیں, جب ہم ایکسپریس وے پہ وہ آتے ہیں, اپنا کشمیر ہائی وے پہ آتے ہیں, which is now I think called سری نگر ہائی وے, تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں پہ کتنے بڑے پیمانے پر قبضہ گروپوں نے جو اپنی کنسٹرکشن انکروچمنٹ اور بڑے بڑے چیزیں بنائی ہوئی تھی وہ سب گرا دی گئی. مائی پوائنٹ از دس کہ عمران خان کو ہم اتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہی از ٹیکنگ دا بل بائی دا ہارن. قبضہ مافیا کو ہٹ کیا پاکستان میں پہلی مرتبہ, پہلے کبھی مجھے یاد نہیں ہے. میں ایک میں کوئکلی چین کے والے سے بات کرتا ہوں. میں 2008 میں چین میں گیا تھا, چائنا میں آفیشیل ڈیلیگیشن تھا آف نیب, چیئرمین نیب ہمارے ساتھ تھے. ہم فرسٹ ٹائم نیب کے لوگ گئے ہیں, ڈائریکٹر اینڈ چیئرمین لیول, اٹ واز اسٹیٹ گیسٹ ٹو چائنا. میں نے وہاں پہ ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا آپ اپنی کامیابی کا راز بتائیں, کرپشن آپ نے کیسے کنٹرول کی؟ تو وہ جو جنرل شاہد نے بات کی کہ ان کے نظام میں یہی انہوں نے اپنے نظام کے مطابق, اپنی انوائرمنٹ کے مطابق انہوں نے کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا اصول تو بڑا سمپل ہے, جو بڑا شخص ہو جدھر بھی ہو, اگر اس نے بڑے لیول کی کرپشن کی ہے ٹھیک ٹھاک, مطلب پکڑا گیا, ایون کارپوریٹ ہیڈز, بلکہ ہمارے سٹے میں ایک ہفتے کے سٹے میں وہ خبر بھی آ گئی کہ کارپوریٹ ہیڈ کو جناب انہوں نے سزائے موت دے دی. 3 دن پہلے آپ اخبار نکال لیں, پھر خبر آئی ہمارے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ کہ ایک کارپوریٹ ہیڈ کو $250 ملین کی برائب کے اوپر انہوں نے وہاں پہ سزائے موت, ہی واز ایکسیکیوٹڈ. بٹ انفارچونیٹلی یہ چیز ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے, یہاں پہ نہیں ہو سکتی. سو یہ ہمارا کوئی انوائرمنٹ ایسا ہے, ہمارا ضرورت. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہے ہی اس طرح کا. لیکن میں اپنے ابھی جلد شاید ذرا کامنٹ کر لیں, میں ان کو ذرا اور سننا چاہتا ہوں. میں آگے آپ سے بات کروں گا اس کا سینٹ الیکشن کے حوالے سے, لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں مختلف پارٹیز کی کہ کیسے ہارس ٹریڈنگ جناب اسرار بھائی شروع ہوگی, بولیاں لگنی شروع ہوگی. ذرا میں چاہتا ہوں کہ جنرل شاہد جو ہے ان سے جنرل صاحب سے ذرا ایک اسی حوالے سے کنٹینیوٹی میں ہی بات ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں. جنرل صاحب آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے. دیکھیے ہمارا جو سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے, یہ جہاں پہ جن لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے
اور اچھے طریقے سے فالو کیا ہے, وہاں پہ یہ ابھی بھی ڈلیور کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ کرپٹ لوگ اگر آئیں گے تو وہ اس سسٹم کو بھی برباد کر کے رکھ دیں گے. دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس چنگچی ہے تو چنگچی پہ آپ کسی پی ایچ ڈی کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ اسی سپیڈ سے چلے گی جو کہ اس کی کیپیسٹی ہے. ہمارا سسٹم چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس طرح کے لوگ ہیں. جی وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, ٹوٹلی ایگری ود یو. دیکھیں مجھے ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ بات چیت کر رہے تھے, یار جوڈیشری اگر ٹھیک ہو جائے تو کیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ کسی نے کہا نہیں یار پولیس ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال ٹھیک ہو جائے گا. پھر کسی نے کہا نہیں یار یہ بیوروکریسی کچھ باقی ٹھیک ہو جائے ٹھیک. تو ایک کوئی آدمی خاموشی سے بیٹھا تھا اور اس نے کہا یار ایک بات میرے دل میں آئی ہے جب آپ کر رہے ہو, ہم سب میں جب تک خوف خدا نہیں آئے گا نا جی یہ ملک ہے. وہ مطلب وہ پہنچا ہوا آدمی تھا, اس نے کہا میں تو اس چیز کو جانتا ہوں بس جب تک خوف. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اگر کرنا تو انسانوں نے ہی سسٹم بنانا ہے. مگر اسرار بھائی میں اس کو کمپیرزن اس طرح کرتا ہوں, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کھیت کے اندر بیماری آ جائے نا جی تو آپ کو جڑوں سے پودے کاٹنے پڑتے ہیں. اگر بیماری اس حد تک آ جائے فلاک میں تو کل کرنا پڑتا ہے, ختم کرنا پڑتا ہے, سب کو پھینکنا, ختم کر کے ایک نئی چیز نکالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کی سنت بھی وہ کہتا ہے اگر ایک قوم میرے حکم پہ پوری نہیں اترتی تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, نئی قوم لے آتا ہوں جو میرے احکام کی پابندی کرے. اب بات دراصل یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کیا میرٹ ہے اس لیڈرشپ جو ابھی بریگیڈیئر فاروق کر رہے تھے, ایک کا بیٹا دوسرے کا بیٹا اس کی بیٹی, یعنی کوئی اس میں ڈیموکریسی ہے؟ کوئی ان کو چیلنج کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی, ایک چیز. دوسری چیز یہ جو بھی ایم این اے بنے بیٹھے ہیں, یہ ایک بن گیا بس اس نے سیٹ پکڑ لیا, اب وہ اٹھ کے جس پارٹی میں بھی چلا جائے وہ ووٹ ونر ہے, اس نے جیتنا ہی جیتنا ہے. اب دیٹ از واٹ عمران خان ہیڈ ٹو ڈو. اس نے اگر حکومت 20 سال محنت کی, اینڈ میں اس نے کافی سارے لوگوں کو سائڈ لائن اپ میں کیا, اور جو تھے ایکچوئل جنہوں نے ووٹ جن کو پتا تھا کہ شور ونر ہے اٹھا کے, اب کئیوں کی ہسٹری دیکھ لیں, میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں انہوں نے وقت گزارا, وہ تو دے سی دا ونڈ اور اس طرف وہ چل پڑتے ہیں. جی جی. تو ایکچولی چیز اچھا سسٹم یا امریکہ میں آپ جانتے ہیں 20 سال تک کانگریس مین رہتے ہیں, ایک ہی جگہ سے الیکٹ ہوتے رہتے ہیں. What I am trying to say is کہ دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم میں جنہوں نے حکومت چلانی ہے ایڈوائزرز, وہ صحیح اپنی فیلڈ کے بندے آپ لا سکتے ہیں. یہ لبرٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیں نا ایک بزرگا کی فوج ہے. اچھا ایک اور چیز کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ ملک کو چلانے کا ایک بیوروکریسی بھی ایک ذریعہ ہے. ایک بیوروکریسی کو بھی بالکل ٹھیک اور پروفیشنل ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا سسٹم, وہ آپ دیکھ لیں. وہ میں ایک دفعہ ایک این ڈی یو کی ٹیم کو لے کے وزٹ لاہور گیا, تو سلمان صدیق تھے وہاں کے چیف سیکرٹری. تو میں نے کہا سلمان صاحب آپ نے کس چیز سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا تھا؟ اور یہ میں تھے ایم اے انگلش. اب آپ سن لیں, ایم اے انگلش, اینڈ آئی تھنک ہی ٹاپڈ ہز when he did. اب وہ چلتے چیف سیکرٹری بن گئے, سیکرٹری فائنانس بھی بن گئے. وہ بھائی زمانہ کدھر سے کدھر چلا گیا ہے. آپ کو بیوروکریسی کے اندر آپ کو ٹیکنیکلی پروفیشنلی لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. یہ ختم کریں, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب وہ پہلے سی ایس پی تھا, بی ایم جی گروپ ہے, اٹس اے گروپ. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اگینسٹ دیم, وہ قابل لوگ ہیں, مگر صرف ایک امتحان کے بیسس جو ٹیسٹ سی ایس پی کا دیا, اور اس میں بھی بڑے کوشچن ہے. وہ آپ نے پچھلے دن پروگرام کیا, دیکھو نا. اب اس میں آپ نے اب وہ گروپ بن گیا, اب وہ آئی اسکریچ یور بیک, وہ ایک کو فون اس کا کام ہوتا ہے. اور وہ ہر کوئی سیکٹری, اگر 25 سیکٹری ہیں 22 ڈی ایم پی ہے. اور بھائی اگر پاور کا اگر آپ نے سیکٹری لگایا ہے, وہ تو بھائی انجینئر کو لگائیں, کسی پاور کے بندے کو لگائیں, اپنی فیلڈ سے لگائیں. ہیلتھ میں لگانا ہے تو کسی اور کو لگائیں. اب تو یہ ہو چکا ہے کہ ان فیلڈ میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل میں اور تمام ایگریکلچر میں لوگ مینجمنٹ کے کورس بھی کرتے ہیں. They become good managers also. ٹھیک ہے نا جی. Towards the very end, بریگیڈ صاحب ذرا مجھے آپ تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز کے اوپر کیا کیا چل رہا ہے اور کس طریقے سے. ویسے بائی دا وے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا وہ بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو بڑے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ جناب معافی دے دیں, وہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں تھوڑا سا مختصراً.
اور جناب اسرار بھائی یہ تو اچھا کہ آپ نے فضل الرحمان صاحب کی بات کر لی. ویسے میں ان کو پیار سے اور آؤٹ آف ریسپیکٹ فضلو بولتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ پورا مولانا فضل الرحمان ٹویٹ میں لکھنا بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو اب ان کا واقعی سوشل میڈیا پہ نام فضلو جو ہے نا وہ بڑا کامن ہو گیا ہے, لیکن میں پیار سے کرتا ہوں, ناٹ آؤٹ آف اینی ڈس ریسپیکٹ. ٹھیک ہے. ہاں بڑے پیار سے اچھا فضل بات اب یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی حالت بڑی غیر ہو گئی ہے. بلیو می, مجھے تھوڑا سا ان پہ ترس بھی آنا شروع ہو گیا. کہاں وہ جاہو جلال, وہ روب, وہ دبدبا, وہ بڑکے اور وہ فرعونیت اور وہ جناب تکبر. اب تو وہ تو لگتا ہے کہ ان کا کچھ سافٹ ویئر بدل گیا ہے. کیا ہوا ہے, وہ ڈر گئے ہیں. نیب نے ان کے رشتہ داروں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. ان کے جو اپنے جے یو آئی کے لیڈر ہیں انہوں نے بتا دیا کہ جی عراق سے, لیبیا سے اور پھر اس کے بعد گلف کنٹری سے ان کے پاس فنڈنگ آ رہی ہے. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن چلا گیا کہ جناب ان کا کھاتہ کھولیں فورن فنڈنگ کا, اور یہ تو بڑا, اور ان کا تو معاملہ بڑا خوفناک ہے. اٹ کوڈ ٹیک اے ویری سیریس ٹرن. اور اس کے علاوہ جناب اب وہ پنڈی کا نام ہی نہیں لیتے اور بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو گلہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو ہاں وہ تو ہمیں تو گلہ ہے, یہ ہے وہ. مطلب ان کی شکل بھی بدل گئی ہے, تیور بھی بدل گئے ہیں. لگتا ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھتے ہیں. آج 31 جنوری کو عمران خان نے ریزائن بھی دینا تھا. آج تو ریزگنیشن بھی ہونا تھا, تو وہ ریزگنیشن بھی ختم کیا. ایوری تھنگ از گون فار دا سکس. تو مولانا فضل الرحمان صاحب میرا خیال ہے ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. اب آپ ان سے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں سنیں گے. وہ وائرس نکال دیا گیا. باتیں جی وہ وائرس از گون. I can see that. امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹ الیکشن کے حوالے سے, جناب لوگ ہمیں بتا رہے ہیں جوڑ توڑ, ہارس ٹریڈنگ, بولیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. یہ سینٹ الیکشن ہر 3 سال میں جب آتے ہیں یہ ایک لاٹری ہوتی ہے. وہ الیکٹرل کالج میں نہیں کہتا ہوں 100% لوگ انوالو ہوتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہمارے ایم پی اے بھائی ہیں جو الیکٹرل کالج میں, جو پروونشل اسمبلیز میں یا جو نیشنل اسمبلی میں وغیرہ وغیرہ, وہ سم آف دیم, ناٹ آل, سم آف دیم, ان کے لیے یہ موقع ہے ٹو سیل دیئر ووٹس اینڈ میک کوئک منی. اس کی وجہ یہ ہے پنجاب میں میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ فنڈ اس طرح نہیں مل رہے جس طرح ماضی میں ملا کرتے تھے. شاید سندھ میں مل رہے ہوں, کے پی میں آئی ڈونٹ نو. بلکہ ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے 50 کروڑ ہم آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے لوگوں کو تھوڑا موٹیویٹ کرنا ہے نا جی, کہ ہم آپ کو 50 کروڑ پر ہیڈ ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے بٹ ان دا لاسٹ ایئر. تو اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی میرے کان کھڑے ہو گئے. لاسٹ ایئر کا کیا مطلب ہے اسرار بھائی, کہ ایو الیکشن میں جو لڑیں گے یہی تو نا جو جنرل شاہد بات کر رہے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, جو الیکشن وہ لڑیں گے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے الیکشن لڑیں گے. آپ کو پتا کہ یہاں پہ ایک دفعہ رانا سلاؤنا نے اچھی, مجھے آج بھی یاد ہے کئی سال پہلے ایک پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ جو ٹھیکے ہوتے ہیں کانٹریکٹس میں 16 سے 18% تو ویسے ہی ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن ہے جو مل جاتا ہے, ہمیں کک بیک ملتی ہے. لیکن نارملی لوگ کہتے ہیں ایم این اے ایم پی بتاتے ہیں کہ 30 سے 35-40% تک ان کی کک بیک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے بیچ میں. تو کیا ہوگا, وہ پیسے بھی دیے جائیں گے, یہ ایک قسم کی سیاسی رشوت آپ اس کو کہیں, پولیٹیکل برائب بولے, اور انہوں نے اسی پیسے سے الیکشن لڑنے. وہ پھر اس معاملے سب کچھ یہ ہے نا, پھر تو سب کچھ جی دیکھیں نا, تو میں وہ بھی اسی طرح ہی ہے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ میرا نہیں خیال ہے کہ بے شک یہ انہوں نے ایک بل لے آئے ہیں پارلیمنٹ میں. I don't think this is going to get through because People's Party especially اس کو اپوز کر رہی ہے. People's Party آپ کو پتا ہے کرپشن کی بادشاہ ہے. وہ جس طرح ان کی گرومنگ ہوئی ہے, ان کی پارٹی کے اندر ایک ماحول ہے جب سے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پاور میں آئے ہیں بے نظیر بھٹو کے دور سے. سو پی ایم ایل این ناٹ ریلی شیور, وہ ایک اور صورتحال میں ہے. مولانا فضل الرحمان بالکل میں نے کہا جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, ان کا the فضل ببل has burst. ٹھیک ہے نا جی. سو what I am trying to say کہ جناب یہ سینٹ الیکشن جو بھی آنے والے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ سم پیپل انگریزی میں کہتے ہیں نا میک ہے while the sun shines, تو یہ ہوگا. اور امپورٹنٹ چیز میں ایک اور بات کر دوں before you go to جنرل شاہد. اسرار بھائی والیوم 10 کو کھولنے پہ سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں کی ڈیمانڈ آ گئی, بلکہ I believe there's a petition which has gone to the Supreme Court. اور یہ جو براڈ شیٹ کا جو کمیشن ہے, ون مین کمیشن بائی جسٹس عظمت صاحب, اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ
गालिबन इन्होंने वॉल्यूम 10 देखा हुआ है, लोग कह रहे हैं जी हमें वॉल्यूम 10 बताएं उसके अंदर क्या है। अब दो चीजें मेरे सामने आई हैं जो मेरे कानों में पड़ी हैं, अब अल्लाह जानता है ये सही है नहीं। एक ये कि जनाब उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफशोर अकाउंट्स ऑफ नवाज शरीफ, लेकिन ये चीज तो पहले भी आउट होनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि कुछ कौमी सलामती के मामलात हैं रिलेटेड टू नवाज शरीफ, जो कि उस वक्त शायद फैसला हुआ कि जनाब इसको वॉल्यूम 10 को खोला नहीं जाएगा। सो वॉल्यूम 10 पे स्पेकुलेशन बहुत हो रही है, लोग कह रहे हैं इसको भी सामने आना चाहिए। और बिल्कुल वॉल्यूम 10 खुलना चाहिए। देखें आप इतना क्रेडिट दें इमरान खान को कि जब से आए हैं ठीक है बड़े यूटर्न लिए वगैरह, ये वो बड़ी गलतियां ब्लंडर्स भी किए, लेकिन ये है कि, और मैं मानता हूं कि लोग भी नहीं पकड़े गए, चाहे शुगर कमीशन के चाहे आटा कमीशन के, FIA वो कर रहा है इन्वेस्टिगेट, नैब कर रहा है, लेकिन एक शख्स भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन कम से कम वो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं। वी वांट वॉल्यूम 10 now to be made public because उसका लिंक है with Panama, उसका लिंक है with नवाज शरीफ, उसका लिंक है with all those people जो के ब्रॉडशीट के अंदर टारगेट्स थे। तो मेरा ख्याल है दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं एक और बड़ी एक बात सर क्विकली ये कहना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है कि ये सेनेट की इलेक्शन के बाद आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन। मुझे लग रहा है कि जो मैं एक जुमला मुकम्मल नहीं कर सका, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने तहैया किया हुआ लगता ही है कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं इकोनॉमी के, गवर्नेंस के, रिफॉर्म्स के, हमारा ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें हैं 18th अमेंडमेंट। मेरा ख्याल है सेनेट इलेक्शन के बाद ये सिविल मिलिट्री लीडरशिप दे विल प्रॉब्ली कंटिन्यू विद द मोमेंटम कि कैसे पाकिस्तान को इन तमाम चैलेंजेस के जो जनरल शाहिद कह रहे हैं कि इनसे निपटना है और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आपके साथ मैं अब जो बाकी गुफ्तगू है ये मैं नेक्स्ट वीक करूंगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कम हो गया। और ब्रिगेडियर फारूक साहब, आपको पता है ना, ये जब इनका फ्लो शुरू होता है ना तो फिर ये रोक नहीं पाते अपने आप को। ये इतने फाइव ब्रांड स्पीकर्स की तरह शुरू होते हैं जनाब, फिर माशाल्लाह। और इनके आइडियाज, एक गुजारिश है इसरार भाई, एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, वो फिर मुझे भी तशरीह गिरानी चाहिए। मैं जनरल शाहिद को जरा सुनना चाहता हूँ, व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं। आप जरा स्पेशल रिक्वेस्ट पे जरा थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दें आज। अच्छा चलें, चलें जी। ये फाइनल टचेस जो हैं जी, ये ब्रिगेडियर साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, जनरल साहब आप इसको वाइंड अप करेंगे। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ बार बार कि ये सेनेट के जो इलेक्शन की भी बात आपने की, अभी एक्चुअली जो चेंज आया ना जी कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसरार भाई, वो रियल चेंज सोशल मीडिया लेके आया। अब चीजें ढुकी छुपी नहीं है। अभी लोग करते ये हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर लेते, हर एक के हाथ में आई है, कैमरा है जी। अच्छा, ये जो ब्रिगेडियर फारूक बात कर रहे हैं, पहले तो ये इन रिपोर्ट्स की बिना पे लोग बड़े बड़े रिपोर्टर बन जाते थे, वो जी खबर लेके आए। अब तो हर दूसरा बंदे के पास खबर पड़ी है, ठक वो निकालता है, आपको व्हाट्सएप करता है, वीडियो करता है। सो व्हाट आई एम नाउ ट्राइंग टू से ऑन अ सीरियस नोट इज दैट इफ these people who are involved in this ये इस तरह के इलेक्शन के अंदर जो पैसे का इस्तेमाल है, बाइंग ऑफ पीपल, यू नो, हॉर्स ट्रेडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, ये अगर खत्म ना किया इन्होंने, तो ये सिस्टम को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए ये बिल्कुल खुद ही उस तरफ की तरफ जा रहा है। ये खुद ब खुद ये सारे का सारा ये उस तरफ चला जाएगा, बिकॉज अब बातें वाली थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट। और मैं आपको बताऊं, अब आम मैं कहता हूं ना जी, ये असल पाकिस्तान की जान पाकिस्तान की है, अवाम होने। वी शुड बी फोकस्ड। अभी देखिए ना कि मॉडल जो है दुनिया के अंदर, कोई भी एक मॉडल नहीं। अब जर्मन मर्कल है, अगर एंजेला मर्कल है, 6 मिनट तक क्लैपिंग करते रहे जब उसे अनाउंस किया जाने का। क्यों? वो इस जर्मनी से उठ के आई, कम्युनिज्म में खुद चाय बनाती है, छोटे से घर में रहती है, ढेला नहीं खर्चा अपनी जात पे उसने, देखा ना जी क्या बात है। और उसने ईस्ट और वेस्ट को मिला दिया। दैट इज हर अचीवमेंट। वो नीचे था, ये ऊंचा था।
اور اس لیے اس نے جرمن اچھا اب قوم نے بھی اس کو الیکٹ کیا اور اس نے صحیح دیا. اب آپ ٹرکی کو دیکھ لیں, اسی اردوغان ہے, دیکھ کدھر سے کدھر لے گیا. یہی ٹرکی تھا, ہم جاتے تھے کچھ نہیں بناتے تھے, اب ہم نے ان سے بڑا ساز و سامان لیا, ان کی کمپنیاں کدھر سے کدھر ان کو لے گئی ہیں. And therefore what I'm trying to say, دیکھیں leadership makes one big difference. دیکھیں یہ ایک سنت ہے, اللہ کی طرف سے بھی ایک سنت ہے. دیکھیں پیغمبر ایک لیڈر ہوتا ہے بیسک, آپ کو ٹھیک ہے نا جی. تو لیڈرشپ, میں تو عمران خان کو ویسے باقی تو اپنی کرٹیسزم اپنی جگہ, ایک چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہی سملیرٹی وتھ گریٹ لیڈر. قائد اعظم میٹریمونیل لائف ان کی ٹھیک نہیں ہوئی. علامہ اقبال کا بھی آپ دیکھیں, ان کی 2-3 شادیاں ہوئی, ٹھیک ہے. تو جو اچھے لوگ مین ہوتے ہیں, جو لوگ بڑے لیڈر ہوتے ہیں, دے آر ویڈڈ ٹو دیئر کاز. ان کی شادی ان کے کاز سے ساتھ ہوتی ہے, لہذا ان کی جو بیٹر ہاف ہے وہ سب, ٹھیک ہے نا جی. تو آن دس نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے یہ نظام اب اگر اسی طرح چلا جیسے بریگیڈیئر فاروق نے کہا, یہ گل سڑ جائے. Logically something has to spring up for this country because ہم نہیں چل سکتے اس نظام کو لے کے, یہ ملک چل ہی نہیں سکتا, اس کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے جن صاحب, آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اس پہ اگری کریں گے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے, اور یہ کرپلڈ ہے. اس کو اندر سے ہی اس کو لوگ کھا رہے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آخر میں کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسٹراک سانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.